ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان کے ایکسپورٹس کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان کا کوئٹہ میں 2 ڈے وزٹ بھی آ رہا ہے. وہ کیا ہے، کس لیے، یہ جانیں گے. اس کے علاوہ ناظرین، CM پنجاب نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی امام مسجدوں کے اعزازیہ کے حوالے سے، اس کی لانچنگ سرمنی ہو چکی ہے، اور یہ بہت ہی کامیاب اور خوشائند بات ہے کہ ایگزیکیوشن ہو گئی اس پروجیکٹ کی، جو کہ مچ نیڈڈ تھا. اس کے علاوہ ہم جانیں گے PSL میں کون سی نئی 2 ٹیمز ہیں جن کا اضافہ ہوا ہے، اور کون سی ٹیم عرضی ڈیولپرز نے خریدی ہے، اس کی بڈ کی ہے. ویئر ایز لاہور پولیس کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکشن کی تھی کہ ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں پہلے کینٹ ڈویژن تھی اور اقبال ٹاؤن ڈویژن تھی، اب سٹی ڈویژنز اور سول لائنز کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. اور سعودی عرب کی عسکری قیادت کی ملاقات پاکستان ایئر چیف سے ہوئی ہے. اور لاہور کی نجی یونیورسٹی جس میں ایک بچی نے سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، خطرے سے تو وہ باہر ہے اب، لیکن مزید تفصیلات اس کیس کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے مسٹر نعیم حنیف، سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بشرا. کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ. سر، پاکستان کے پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف کی زیر صدارت ایکسپورٹس کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ یہ جو ہے ملکی برآمدات کے فروغ پر جائزہ اجلاس جی تھا اصل میں، اور برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول ہماری ترجیح ہے. یہ وزیر اعظم نے فرمایا جی اس اجلاس میں، اور ہدایت کی ہے کہ برآمدات خصوصاً زرعی برآمدات میں اضافے اور تجارتی خسارے میں کمی کے حوالے سے لائے عمل تیار کریں فوری طور پہ. وزیر اعظم صاحب نے کہا کام پہ لگ جائیں سارے. جی. چاول کی برآمدات میں اضافے کے حوالے سے رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر حکمت عملی ترتیب دی جائے. وزیر اعظم برآمدات میں اضافے اور ایکسپورٹرز کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ادارہ جاتی اصلاحات پر کام تیز کرنے کی ہدایت. برآمد کنندگان کو ٹیکس ری فنڈ کے حوالے سے کوئی کوتاہی قابل قبول نہیں ہوگی. وزیر اعظم اجلاس کو برآمدات میں اضافے کے حوالے سے حکومتی حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی. اجلاس میں جولائی تا دسمبر 2025 تک کے تجارتی اعداد و شمار پیش کیے گئے. اجلاس کو ہائی ویلیو سیکٹر جیسا کہ انجینئرنگ، ادویات، میڈیکل ڈیوائسز اور پروسیسڈ فوڈ جو ہوتا ہے اس کی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. ملکی برآمدات کو گلوبل ویلیو چین کا حصہ بنانے کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے. برآمد کنندگان کو سہولت دینے کے حوالے سے ملک پورٹس اور لاجسٹکس کے نظام کو بہتری جو ہے لائی جا رہی ہے. اس میں چاول کی برآمدات کے حوالے کئی ممالک سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدوں پر بات چیت جاری ہے. اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب، بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں یہ پاکستان کے. وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تروین حسین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق، وزیر مملکت برائے خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 روزہ کوئٹے پر پہنچ چکے ہیں کوئٹہ شہباز شریف، اور ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے ان کا استقبال کیا ہے جی. اور وزیر اعظم کوئٹہ میں پورا ایک مصروف دن انہوں نے گزارا. اس دورے میں وزیر اعظم کوئٹہ کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور بلوچستان میں دانش اور دیگر ترقیاتی N25 اسکول نیشنل ہائی وے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے، اور کئی منصوبوں کا افتتاح بھی وہ کر رہے ہیں وہاں پہ. اور اس 2 روزہ دورے میں وہ گورنر ہاؤس پہنچ گئے پہلے روز، اور وہاں انہوں نے گورنر بلوچستان جعفر خان مندو خیل نے ان کا استقبال کیا. گورنر ہاؤس بلوچستان میں وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم سے گورنر بلوچستان جعفر مندو خیل نے ملاقات کی. ملاقات میں بلوچستان کے امور پر گفتگو کی، اور گورنر بلوچستان نے وزیر اعظم کو بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور ان میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. ملاقات میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی، وفاقی وزراء ڈاکٹر احسن اقبال، علیم خان، رانا ثناء اللہ اور بلوچستان کے سیاسی رہنما بھی شریک تھے. چلیے، تو بہت اچھی بات ہے کہ جو سارے لیڈرز ہیں وہ بھی اس میں شرکت انہوں نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تیزی آ رہی ہے. ایکسپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام جاری ہے. زیادہ اچھی بات ہے یہ ہے کہ آپ کو بات اچھی لگ جاتی ہے جب آپ کہتی ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ ریئر ہے، لیکن چلے لیکن اگر یہ آپ واقعی کو اچھا لگ تھا. رہا ہے کہ واقعی یہ جو ہے فروٹفل
بالکل، ٹورز ہیں، اور اور اس سے آؤٹ پہلے کمز کا اچھا ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے ہاں ایک جی. اجلاس اسلام آباد میں کیا، اور اس میں جو انہوں نے ہدایات اور ایک روڈ میپ دیا ہے نیا، وہ بڑا زبردست ہے. سر سی ایم پنجاب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، بہت سے پروجیکٹس ظاہر ہے وہ کر رہی ہیں اور ایگزیکیوٹ بھی ہو چکے ہیں. امام مسجدوں کے جو اعزازیاں ہیں، جو کہ نگلیکٹڈ ایک پارٹ تھا، وہ بھی اب ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں. اس کی لانچنگ سیرمنی ہو چکی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، امام مساجد کے جو امام ہیں، جی ان کا ایک بڑا تقدس اور احترام ہے، بالکل. اور جو ہم سب پر واجب ہے. ظاہر ہے کہ جب کسی بھی مسجد کا امام چنا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نا اہل علاقہ جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں. جی تو بالکل. یہ بڑا ایک روحانی سا ریلیشن ہے. اور یہاں بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا رسپیکٹ کا معاملہ ہے، ہاں جی. اور ایک تکریم کا معاملہ ہے. اچھا، پاکستان کی ہسٹری میں میرا نہیں خیال اس سے پہلے کسی ایون صوبے نے، اب میں بھی کسی اور صوبے میں اس طرح کا معاملہ ہو کہ باضابطہ طور پر ایک عزازیہ جو ہے امام مسجد کے لیے وہ مقرر کیا کسی حکومت نے. بالکل درست. اور ایسا یہ نہیں، یہ انیشیٹو ہے آئی بلیو. وزیر اعلیٰ پنجاب کا، مریم ہاں نواز جی. شریف کا. اور یہ میری اطلاع بھی ہے، یہ میں خبر بھی دے رہا ہوں. یہ پروجیکٹ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں دیا گیا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی جی. مختلف سیکٹریز آئیڈیا دے دیتے ہیں، وہ ٹیم. چل رہے ہوتے ہاں ہیں جی. پچھلی حکومتوں کے آئیڈیاز، یہ بیوروکریٹ دے دیتے ہیں سی ایم کو، میڈم یہ بناؤ، حالانکہ وہ پہلے سے ہوتی چیزیں. جی جی. یہ جو ہے سی ایم صاحبہ نے خود انیشیٹو لیا. مطلب خود سے انہوں نے، انہوں چلیے نے بہت کہا اچھی کہ بات ہے. یہ جو معاملہ یہ بڑا ایک نگلیکٹڈ باعث ہے. ہاں جی. تکلیف ہے، اور بلکہ دوسرے لفظ میں کہوں گا باعث شرم ہے کہ ان امام مساجد جن کے پیچھے ہم نماز ادا کرتے ہیں ہاں. اور عبادات ہوتی ہیں، تو ان کا باضابطہ طور پر کوئی ماہانہ کوئی اعزازیہ، یا جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی چیز ہی وہ نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ، سیلری وہ نہیں ہے. ڈگنیٹی وہ برقرار تو ہونی اب یہ چاہیے. باقاعدہ انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا اس پہ کام ہو رہا تھا اصل میں کافی مہینوں سے. اب وہ کمپلیٹ ہوا ہے، تو انہوں نے ایک لانچنگ سیرمنی سے خطاب کیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ اعزازیہ کارڈ کے اجراء پر صوبائی وزیر خزانہ سلمان رفیق، ہوم سیکرٹری احمد جاوید قاضی اور پوری ٹیم کو مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ ٹیم جنہوں نے اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا. ٹھیک. وہ کہتی ہیں کہ آئمہ کرام قابل احترام، کوئی مسئلہ ہو تو ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے امام مسجد سے فیصلہ کرا لیں مریم نواز شریف. یہ بڑی ایک گراس روٹ لیول کی بات ہے کہ موسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ پوش ایریاز میں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن تھوڑا سا آپ رورل ایریاز کی اگر بات کریں تو آج بھی امام مسجد کا رول ایک منصف کا رول بھی ہوتا ہے، جہاں طلاقوں کے فیصلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈسپیوٹ کے فیصلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور مختلف جو ایک ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کے فیصلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ جس امام کے پیچھے وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں علاقہ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق سچ کی بات کریں اور انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے. تو وہ مریم نواز کہتی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فیصلہ امام مسجد کر دیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہر غم یا خوشی کی تقریب میں علماء کرام ہی سے رہنمائی لی جاتی ہے. اچھا، اس غم خوشی کی تشریح یہ ہے کہ وہ نکاح پڑھاتے ہیں، خوشی کا ٹائم ہے، وہ جنازہ پڑھاتے ہیں، یہ غم کا ٹائم ہے. تو دونوں موقعوں پر جو ہے نا وہ مریم نواز کہتی ہیں کہ ان کی طرف دیکھا جاتا ہے. ائمہ کرام معاشرے کے ستون اور دین کے علم بردار ہے مریم نواز شریف. ائمہ کرام کے لیے عزازیہ کی خدمت کا موقع ملنے کا اپنا اعزاز سمجھتی ہوں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا. سن کر دکھ ہوا کہ علماء کرام کی تنخواہ کے لیے ہر ماہ چندے کی آواز لگائی جاتی ہے، مل ملا کر 5 سے 10 ہزار ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے، علماء کرام دین کا روشن چہرہ ہے، صدا لگا کر خرچ اکٹھا کرنا افسوسناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ مسجد کے سپیکر سے آپ کو چندہ اکٹھا کرنے کی آواز نہیں آئے گی. اچھا، یہ اس کا مطلب ہوا نا. اب آگے ان کے خطاب میں اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی، لیکن اس گفتگو سے تو یہی نتیجہ خز ہوتا ہے کہ وہ جو ایک آواز آتی ہے وہ کہہ تو صحیح رہی ہیں. اگر ہم اکثر کہیں گزر رہے ہیں، کہیں اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، محلے میں جا رہے ہیں، تو مسجد کے سپیکر سے اذان کے علاوہ، جمعے کے خطبے کے علاوہ اکثر یہ آواز سننے کو ملتی ہے فنڈ ریزنگ کے لیے، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. وہ کہتی کہ وہ بڑی افسوسناک بات ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج 2026 میں بھی
بہت سے مساجد کے امام کو صرف 5,000 روپے پیش کیے جاتے. عام انسان کی طرح امام مسجد صاحب کو بھی ضروری اخراجات درپیش ہوتے ہیں. بہت کم آمدن میں روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا مشکل امر ہے. ائمہ کرام کو 15,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا تو نواز شریف نے کم از کم 25,000 کرنے کی ہدایت کر دی. تھوڑی سی رقم سے اگر ائمہ کرام کے لیے آسودگی پیدا ہو سکتی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی. معاشرے میں ائمہ کرام کو ان کا مقام نہ دینا افسوسناک بات ہے. اعزازیہ پروگرام کا آغاز کیا تو منفی پروپیگنڈا شروع ہو گیا، لیکن ائمہ کرام کی طرف سے مثبت رسپانس آیا. پنجاب میں تقریباً 80,000 مساجد ہیں، 70,000 مساجد سے مثبت جواب ملے. رجسٹریشن بدستور جاری. مریم نواز شریف اس ماہ ائمہ کرام کو پے آرڈر کے ذریعے ادائیگی ہوگی. اگلے ماہ سے مستقلاً اعزازیہ کارڈ کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگی کی جائے گی. 25,000 زیادہ نہیں. میڈیا کی وساطت سے مساجد انتظامیہ کو ریگولر معاونت جاری رکھنے کی اپیل کرتی ہوں. اعزازیہ کارڈ سے ڈیجیٹل ادائیگی کا مقصد شفافیت اور آسانی ہے. ائمہ کرام حکمرانوں اور عوام کی تربیت کرتے ہیں، حقوق اللہ کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اعزازیہ حقیر سا نذرانہ اور تحفہ ہے. حکومت اور ائمہ کا قریبی رابطہ ہونا چاہیے. حکومت امور میں بہتری کے لیے ائمہ کرام کی معاونت اور مشاورت کی ضرورت ہے. ائمہ کرام کو بیماری، بچوں کی فیس یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو حکومت حاضر ہے. یہ اس کے علاوہ ہے، یہ اس اعزازیے کے جی علاوہ ایک پرکس ہیں، انشورنس، انسینٹیوز. ہاں آپ کہیں جی کہ ایک انشورنس وہ آفر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہے نا ایک سیکیورٹی. سیکیورٹی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے والے عوام کی بات سنتے ہیں، آپ حکومت کی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں. پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا. امن و آشتی کے فروغ کے لیے حکومتی آواز کو ائمہ کرام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ضروری ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ یہاں بستے ہیں، کیا وہ خوف میں زندگی گزاریں؟ مریم نواز کہتی ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ اس خوف میں نہ رہیں کوئی کسی وقت آ کر ہمارا گھر جلا سکتا. وہ کہتی وہ وقت گزر گیا. اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر اقلیت بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزار سکے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن اس کا وکیل ہوں گا. کسی بھی مذہب کو برا مت کہو تاکہ کوئی تمہارے مذہب کو برا مت جانے. معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مذہبی منافرت اور تقسیم روکنا علماء کی ذمہ داری ہے. اچھا، یہ اب وہ ان کی ذمہ داری بھی ڈسکس کر رہی ہیں علماء کرام کی. وہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ مذہب کے نام پر فتنہ کو فروغ دیتے رہے، بے رحمی سے معاشرے کو تار تار کیا، پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو شہید کیا اور مارا پیٹا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. مریم نواز شریف شہید ہونے والے جوانوں کے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئے. سترا پنجاب کی گاڑیاں جلا دی گئیں، املاک کو تباہ کیا گیا، روزگار بند ہوئے، گھروں کو ویران کیا، اور وہ خود کو مذہبی جماعت کہتے ہیں. لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دینا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ کسی فتنے کو فروغ دینا اور نام دین کا استعمال کرنا امانت میں خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ دل میں برائی کو برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. مریم نواز کہتی ہیں مشکلات آنے پر لوگ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، امام صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. ادب سے گزارش کرتی ہوں کہ فتنہ، ظلم اور زیادتی کسی بھی رنگ و نسل سے ہو برداشت نہیں ہے. ظالم کو کٹہرے میں لا کر مظلوم کو انصاف دلانا ریاست کا فرض ہے. بالکل. ریاست اپنے شہداء کے خون کا حساب لے گی. یہ بھی کہہ رہی وہ ریاست کبھی ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دیں گی. مریم نواز شریف پنجاب سے ڈالا کلچر، خواتین بچوں کی بے حرمتی اور دن دہاڑے قتل ختم کر دیے. پنجاب میں کسی فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پنجاب کی سرزمین فتنے، ظالم اور مافیا کے لیے تنگ کر دوں گی، اور کر دی گئی. لوگ ائمہ کرام کی بات سنتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح دینی فریضہ ہے. علماء کرام لوگوں کو دین کی تعلیم کی طرف لاتے ہیں. مریم نواز شریف ملک و قوم کی خدمت اور حفاظت صرف حکومت ہی نہیں، سب کی ذمہ داری ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احترام سب پر فرض ہے. ٹریفک قوانین میں سختی پر خوشی نہیں، لیکن عوام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. ہیلمٹ انسانی جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے تاکہ کسی کا باپ، بیٹا یا بھائی بچھڑ نہ جائے. نشے، برائی، قبضے، جرم کی روک تھام، قانون کا احترام ضروری ہو گیا. حکومت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، لیکن امام مسجد کی آواز ہر جگہ پہنچتی.
ہمیں اپنے معاشرے کو قابل تقلید معاشرہ بنانا چاہیے. ناحق قبضے، ماں باپ کی تکریم، حلال حرام کی تفریق کے بارے میں بتانا ضروری ہے. اب وہ قبضے والے معاملے پہ ابھی وہ اٹل ہے. ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس پر سب کو فخر ہو. امام مسجد کے لیے اعزازیہ کارڈ آغاز ہے. چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا جائے. مریم نواز شریف. زبردست، ویل سیڈ. سر پی ایس ایل کی بات کریں گے. کریں. کون سی نئی 2 ٹیمز ہیں جن کا اضافہ ہوا ہے اور اوزی ڈیولپرز نے کون سی خریدی ہے؟ اوزی نے بھی خریدی ہے، ایف ایس کے گروپ نے بھی خریدی ہے. نائس. چلے کانگریچولیشنز ٹو بوتھ آف بھائی دیم. یہ تو بڑی کمال تقریب ہوئی ہے. مجھے تو بڑا مزہ آیا وسیم اکرم کا. وسیم اکرم چونکہ شروع سے ہی ہمارے فیورٹ ہے اور اتنی انرجی کے ساتھ انہوں نے کنڈکٹ کی ہے یہ تقریب. 2 ٹیموں کی جو بولی کی تقریب تھی اسلام آباد میں. چیئرمین صاحب بھی بیٹھے تھے ریڈ ٹائی لگا کے، محسن نقوی، وہ چیف گیسٹ تھے اور کچھ اور وزراء بھی نظر آئے. لیکن وسیم اکرم نے کمال جس انرجی کے ساتھ جو ہے نا کنڈکٹ کیا اور اس طرح ماحول بنایا اور بڈ کو جو ہے نا اس طریقے سے جو ایگزیکیوٹ کیا، فرینڈلی اور اسموتھلی. کمال. وہ ویسے تو وہ جولی آدمی ہے، لاہوری ہے نا وسیم اکرم، ٹیمپر ہونا مزانگ. تو لیکن یعنی کہ وہ انرجی مجھے وہ والی نظر آ رہی تھی، وہ جو ایک گیند پہ ایلن لیم کو آؤٹ کیا اور دوسری پہ کرس لوئس کو آؤٹ کیا اور ورلڈ کپ پاکستان کا ہوا. اوہ یس. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی انرجی بڑے عرصے کے بعد دیکھی وسیم بھائی میں. تو اب یہ ہوا کہ اس سے پہلے تھی جناب اعلیٰ 7 ٹیمیں جن میں سر فہرست سب سے زیادہ سیزن جیتنے والی لاہور قلندر، کراچی کنگز، اسلام آباد یونائٹڈ، کوئٹہ گلیڈیٹر، ملتان سلطان اور پشاور زلمی. یہ تو 6 پرانی ٹیمیں تھیں. اب 7ویں ٹیم جو ہے نا وہ جیتی ایف ایس کے گروپ نے 175 کروڑ میں. 175 ایگزیکٹلی. یہ تقریباً 150 کروڑ سے یہ بولی شروع ہوئی. 175 کروڑ پہ جو فواد سرور ہے، آنر ہے جو ایف ایس کے گروپ کے، انہوں نے جناب 175 کروڑ لگا کے ٹیم 7ویں جیتی. اور یہ سسپینس تھا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے گا. نام اب انہوں نے اناؤنس کرنا تھا. یہ نہ وسیم اکرم کو پتا تھا، نہ محسن نقوی کو پتا تھا، نہ ہی وہاں پہ شرکا کو پتا تھا. اچھا باقی فرینچائز آنر بھی غالباً انوائٹ تھے وہاں پہ. رانا عاطف بھی مجھے نظر آئے، لاہور قلندر کے جو آنر ہے. اچھا وہ جناب بڑا انٹرسٹنگ مرحلہ تھا. تو وہ جب ون کر گئے تو بڑا سنسنی خیز کمپٹیشن کے بعد تو پھر انہیں جب بلایا گیا ڈائس پہ اور مبارکباد دی وسیم اکرم نے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس 7ویں ٹیم کا نام، 7ویں فرینچائز کا نام حیدرآباد رکھا ہے. اب وہ ٹیم اترے گی حیدرآباد کے نام سے اس پی ایس ایل میں. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 8ویں کی بولی شروع ہوتی ہے. 8ویں کی بولی بھی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 150 کروڑ سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ 185 کروڑ پہ جا کے رکتی ہے. اوزی ڈیولپرز کے آنر جو ہے حمزہ مجید، وہ جناب 185 کروڑ میں 8ویں ٹیم خرید لیتے. اب وہاں پہ ایک سیلیبریشن شروع ہوتی ہے. حمزہ مجید کو ڈائس پہ بلاتے ہیں وسیم اکرم، انہوں نے کہا تو اسی کی نام رکھے ہے جی ٹیم دا. تو وہ بتاتے ہیں جی 8ویں ٹیم ہوگی اگلے 10 سال کے لیے سیالکوٹ. اوہ واو زبردست. اب یہ سیالکوٹ 11 جو ہے 8ویں ٹیم بن گئی ہے. اور اب پی ایس ایل جو ہے وہ 6 سے بڑھتی ہوئی 8 ٹیموں پر مشتمل ہے جناب. اور اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میچز بھی بڑھ گئے اور اس کا دورانیہ بھی پہلے سے بڑھے گا، پریشر بھی زیادہ ہوگا. ہاں جی ظاہر ہے پریشر سے کمپٹیشن بڑا ہو گیا. بالکل درست. کمپٹیشن پہلے 6 میں تھا، اب 6 میں تھا، اب 8 میں آ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل کی رونقیں تو بڑھیں گی، اس کے ساتھ آپ کے جو لوکل پلیئرز ہیں اور آپ نے جو فارنرز پلیئرز جو ہیں وہ شامل کرنے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی. یعنی کہ 4 تو ایٹ اے ٹائم فارنر کھیلیں گے نا، حیدرآباد 4 8 تو یہ ہو گئے. لیکن میرا خیال ہے کوئی 6 کے قریب 6 7 کے قریب جو ہیں فارنرز اس میں خریدے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یا بک کیے جائیں گے. اور اسی طرح آپ کے جو امرجنگ ہے کیٹیگری، وہ اگر 3 ایک ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو کم از کم 7 8 10 وہ آئیں گے. یہ میں ان 6 کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی 20 22 کا اسکواڈ جو ہے
وہ بڑھ گیا. یعنی کہ نیشنل انٹرنیشنل لوکل اور انٹرنیشنل پلیئرز ملا کے 40 to 50 پلیئرز کے لیے ایک نیا کھیلنے کا اور اپنا جلوہ دکھانے کا اور اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع مل گیا. اور وہ تو ایک وہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، آمدنی تو ایک علیحدہ بات وہ ہے، تو الگ بات ہے، روزگار تو علیحدہ ہے. انڈیڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جناب علی یہ جو ہے نا پی ایس ایل اب یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ 2 ٹیمیں جو ایڈ ہوئی ہیں یہ اگلے 10 سال کے لیے ایڈ ہوئی ہیں. اچھا جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی کنگز نے مزید 10 سال کی کر دی، تجدید کر دی. اسی طرح باقی بھی میرے خیال ایکسٹینشنز ہی ہیں. لاہور قلندر جتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے اور اس وقت وہ سب سے پاپولر فرینچائز ہے، اور اسلام آباد یونائٹیڈ، کوئٹہ گلیڈیئر، ملتان سلطانز کا ہاں ایشو چل رہا ہے. ملتان سلطان جو ہے نا وہ سرنڈر کر دی علی ترین نے. انہوں نے کوئی پی سی بی کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے، کوشش کی گئی کافی میری اطلاع کے مطابق ٹیبل ٹاک کر لی جائے. یا اب علی ترین جہانگیر ترین اگر لیڈ کر رہے ہوتے ملتان سلطان کو شاید وہ بات سن لیتے. اب علی ترین جو ہے وہ ایک ینگ فرینچائز اونر ہے، انہوں نے نہیں سنی بات، انہوں نے چھوڑ دی ہے ملتان سلطان. اور اطلاع یہ ہے کہ اس سیزن میں ملتان سلطان کو جو ہے فرینچائز جو ہے وہ کسی کو دینے کے بجائے پی سی بی شاید خود اسے آن کرے. لیکن بڑا اس کو یہ مشکل ہوگا، اس کو بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خود پی سی بی کا جو ڈھانچہ ہے اور بورڈ ہے اس کو تھوڑا سا الگ رہ کے اس کو اتارنا پڑے گا اس سیزن میں. اس کی ریزن ہے کہ ملتان سلطان کو ٹیم بہت فٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آگے پلیئر اس میں ظاہری بات ہے وہ ہنٹنگ ہوگی اور بولیاں لگے گی. اگر ملتان سلطان جیت جاتی ہے تو اس میں یہ تاثر ایک نہ چلا جائے کہ پی سی بی چونکہ میزبان ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کی زیر نگرانی یہ پی ایس ایل ہو رہا ہے، تو کہیں جو ہے اس کو کہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے آؤٹ آف دی وے یا امپائرنگ کے معاملات میں. تو اس طرح کی ایک کرٹیسزم جو ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی فارمولا ظاہر ہے کہ محسن نقوی جو ہے انہوں نے کوئی پلان سوچا ہوگا. پھر مشاورت بھی ظاہری بات ہے دیگر فرینچائزز جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی اس معاملے میں ہوئی ہوگی. البتہ باقی جو ہے ان میں بڑے جو پاپولر فرینچائز اونر ہیں جس میں میرا خیال سب سے زیادہ تو لاہور قلندر کے فواد رانا پاپولر ہوئے. اگر آپ کو یاد ہو وہ ہار کے بھی مقبول ترین فرینچائز اونر تھے اور وہ بڑا زندہ دلی کے ساتھ گراؤنڈ کے اندر وہ جو ہے نا وہ ہر طرح کا ایکٹ ان کا لوگوں نے دیکھا. وہ دمال بھی ڈال رہے ہیں، بنگڑے بھی ڈال رہے ہیں اور افسردگی بھی ان جیسی کوئی نہیں ہے. پورا جس کو کہتے ہیں نصیر الدین شاہ ٹائپ غمگین ہو جاتے تھے وہ. تو اس ٹائپ کی ان کی پرسنالٹی بڑی پاپولر ہوئی پوری دنیا میں. پھر رانا عاطف نے اور رانا سمین رانا نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور اب عاطف رانا جو ہے نا وہ میرا خیال مقبول ترین فرینچائز اونر ہے. تمام جو پی ایس ایل ہے اس میں سلمان اقبال وہ بڑی پاپولر شخصیت رہی. اور باقی تھوڑا سا دیکھیں نا علی ترین کو میں جانتا ہوں اسلام آباد یونائٹیڈ بائی فیس ان کو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن نام کا اتنا وہ فیملیئر وہ نہیں ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی کے اونر جو ہیں افریدی جو ہیں وہ بھی بڑے پاپولر فرینچائز اونر رہے شروع سے. کہ وہ ان کا بھی جو ہے نا کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے زمین پہ جو ہے نا وہ دمبے کھا رہے ہیں اور پورے بکرے جو ہیں سجیاں کھا رہے ہیں ڈیرن سمی کے ساتھ. اور باقی جو شروع والا اسکواڈ تھا کامران اکمل، بابر اعظم، ان لوگوں کے ساتھ، اور بڑا وہ ایک فرینڈلی شاہد افریدی بھی تھے اس دور میں. تو البتہ یہ جو ہے حمزہ مجید سیالکوٹ والے اور وہ جو فواد سرور ہے ایف ایس کے گروپ حیدرآباد 11 والے، ظاہر ہے کہ اب جب ٹیمیں اتریں گی میدان میں تو یہ بھی اس وقت میچز میں موجود ہوں گے اور ان کی بھی ایک مقبولیت وہ شروع ہو جائے گی. البتہ مبارکباد دیتے ہیں دونوں آنرز کو اور ویلکم کرتے ہیں کہ وہ پی ایس ایل میں آئے ہیں اور پی ایس ایل کی رونقیں جو ہے وہ بحال دوبالا ہوں گی. بالکل سر، لاہور پولیس نے ایک اجلاس کیا ہے. پہلے کینٹ ڈویژن تھا، اقبال ٹاؤن ڈویژن بھی تھی، اب سٹی ڈویژنس اور اس کے ساتھ سول لائنس کا ہوا ہے. یہ جو ہے نا دونوں ڈویژنس کا ہوا ہے، لیکن ہم یہ اجلاس اکثر رپورٹ کر دیتے ہیں، بڑا سادہ سا لگتا ہے. سی سی پی ایل اور بلال کمیانہ کی صدارت میں اجلاس ہو، اتنا سادہ نہیں ہوتا یہ اجلاس، یہ بڑا مشکل اجلاس ہوتا ہے. یہ سزا جزا والا اجلاس ہوتا ہے اور بلال صدیق کمیانہ جو ہے نا وہ بڑے
سخت آفیسر ہے. یہ جو آپ کے پاس فوٹیج آتی ہے نا وہ سوٹ پہنے ہوئے شادی بیاہ والی، وہ والی نہیں. ادھر جب یونیفارم میں اپنے وہ اجلاس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر موقع پہ ہی جو ہے نا وہ اپریسیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور موقع کے اوپر ہی بہت جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں سزا والے تمغے بھی وہیں پہ مل رہے ہوتے آن دا ہیں. اسپاٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ اجلاس ہے جی سول لائن کا اور سٹی ڈویژن کا، اور کارکردگی جائزہ اجلاس. یہ کارکردگی جائزہ اجلاس جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی ہدایت نامہ کسی ایونٹ کے حوالے سے، اور جیسے پی ایس ایل آ رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے بسنت آ رہی ہے، یا اس سے پہلے نیو ایئر گزرا، کرسمس گزرا، وہ یہ جائزہ جو اجلاس ہے نا، اس میں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ کیا تھا جو آپ کی اسائنمنٹس تھیں، اور کرائم کے حوالے سے، اور دیگر جو گزشتہ اجلاسوں میں جو ان ڈویژنس کے ذمہ کام تھا، اور کارکردگی رپورٹ. اچھا، اور یہ کنزیکٹیو ہے معاملہ، اور جس کو کہتے ہیں نا وہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے ہر ڈویژن کے ہر ملازم کے اوپر. سی سی بلور کا کرسمس اور نیو ایئر پر فول پروف سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار. ایک دفعہ اطمینان میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا سی سی پی او کو. بلاسر کمیانہ کی کشمیر ڈے پر سیکورٹی ہائی وے الرٹ رکھنے کی ہدایت. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جرائم کی بے کنی کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے تعاون کریں، سی سی پی او کی ہدایت. اجلاس اچھا کرائم کنٹرول سی سی ڈی، وہ بات جو میں نے اکثر کی ڈی آئی جی آپریشن کے حوالے سے، فیصل کامران کے حوالے سے، کہ ایک جو تعاون ہے سی سی ڈی کے ساتھ، ٹیم کا کوارڈینیشن اور کولیبریشن، آپریشن پولیس کا، بالکل. تو چونکہ فرق ہے، اسٹرینتھ کا بڑا فرق ہے بہت زیادہ. سی سی ڈی کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ بہت کم ہے. 1800 2000 2500 ہوگی اب تک، میں بھی 3000 کے اندر ہے. مگر ادھر جو آپریشن لاہور آپریشن کی اسٹرینتھ 26,000 تک تقریباً 25,000 آپ نے بتایا تھا. تو وہ جو فیصل کامران کر رہے تھے، ظاہری بات ہے کہ وہ بلاستی کمیانہ والی ہدایت وہی کہ جی وہ سی سی ڈی سے تعاون جو ہے وہ کریں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اجلاس کو انسداد منشیات کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی. تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروشی کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے، بلاستی کمیانہ. اب یہ بات ہم جب کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم یہ بات ایسی کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو پتا سی ایم پنجاب نے کی ہے کچھ دن پہلے، اور انہوں نے صرف یونیورسٹیز نہیں کہا، انہوں نے کالجز بھی کہا، اور انہوں نے سکولز بھی کہا. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ سی ایم پنجاب نے کہا کہ اوورآل اس وقت پنجاب جو ہے وہ ڈرگ فری ہے، اور بدقسمتی سے انہوں نے کہا کہ یہ لعنت جو ہے منشیات کی، یہ یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز تک پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات کس دور سے ہم کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان انسٹیٹیوٹس کے باہر معصوم بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا اس لعنت میں مبتلا کرنے کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پراسرار قسم کے عناصر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں میں وہ سی سی ٹی وی کیمراز اور اس کے باہر جو ہے نا وہ لازم و ملزوم قرار دیے گئے. اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروشی کی روک تھام یقینی بنائیں، موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے پولیس متحرک کردار ادا کرے. سی سی پی او ریکارڈ یافتہ بائک لفٹرز کو مسلسل مانیٹر کیا جائے. چوری کی موٹر سائیکلیں خریدنے والے عناصر کو قانون کے سکنجے میں لائیں. غیر ملکی افغان شہریوں کو ٹریس کر کے قانونی کارروائی کی جائے، بلاسری کمیانہ. شہر بھر میں کامبنگ آپریشنز جاری رکھے جائیں. سی سی پی او لاہور. ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید، اور ایس ایس پی آپریشن توقیر محمد نعیم کی اجلاس میں شرکت ہے. اس میں سول لائنز، سٹی ڈویژن کے ایس پیز، اے ایس پیز، سرکل افسران، ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشن سب موجود تھے اس موقع پر. سر یہ بتائیں، سعودی عرب کی عسکری قیادت ملی ہے پاکستان کے ایئر چیف سے، کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل. سربراہ پاک فضائیہ جو ہیں ان کی سعودی عرب کی اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی ہے جی، اور پاک فضائیہ کے چیف جو ہیں ظہیر احمد بابر سدھو، انہوں نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الویلی
سے ملاقات کی ہے. سربراہ پاک فضائیہ کی آمد پر انہیں رائل سعودی ایئر فورس کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور یہ ایک تاریخی شاندار استقبال تھا ایئر چیف پاکستان کا. ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعاون، علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال اور مستقبل میں دفاعی اشتراک کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں عسکری قیادتوں کے درمیان دونوں ممالک کے فضائی سربراہان نے موجودہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تربیت، آپریشنل اشتراک اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے کے ذریعے باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے امر پر زور دیا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو باہمی اعتماد، تصویراتی ہم آہنگی اور پائیدار برادرانہ تعلقات کی واضح توثیق کا عملی نمونہ قرار دیا گیا. دونوں فریقین نے دفاعی تعاون کے نئے امکانات تلاش کرتے ہوئے اشتراک عمل کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا. سربراہ پاک فضائیہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دینی اقدار، باہمی احترام اور تصویراتی ہم آہنگی پر مبنی تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے دو طرفہ کثیر القومی مشقوں کے ذریعے عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے حالیہ برسوں میں پاک فضائیہ کے ایک مضبوط ملٹی ڈومین فورس میں ارتقاء کو اجاگر کیا. سربراہ پاک فضائیہ نے اس بات پر زور دیا کہ 2025 میں جنگ کے دوران خلا، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر، مخصوص ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے ڈومینز کا استعمال فیصلہ کن ثابت ہوا، جو پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت، موافقت اور عسکری تاثیر کی عکاسی کرتا ہے. سعودی دفاعی قیادت نے دونوں برادر ممالک کے مابین مضبوط رشتہ قوت کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کی فضائی افواج کے مابین قائم قریبی اور دیرینہ روابط پر اطمینان کا اظہار کیا. سعودی عسکری قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل برتری اور حربی تیاریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہوا بازی اور ایئر سپیس صنعت میں اس کی بڑھتی ہوئی مقامی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا. انہوں نے خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور کاوشوں کو سراہتے ہوئے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. سربراہ پاک فضائیہ کا سعودی عرب کا یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین پائیدار تصویراتی شراکت داری کے استحکام اور فعالیت کا مظہر ہے. یہ دورہ دفاع اور ہوابازی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا عکاس ہے. چلیے، بہت اچھی بات ہے. دونوں میں جو دفاعی معاہدہ ہوا پہلے اور ابھی جو ملاقاتیں ہیں عسکری قیادتوں کی، دونوں جانب سے بہت ہی پاکستان کے لیے تو آبویسلی سافٹ امیج بھی پروموٹ ہوگی پاکستان کی انٹرنیشنل اسکیل پر، اور ایک امپریشن جو پاکستان کے اور اسٹرانگ ہو جائے گا. سر، جو نجی یونیورسٹی کی طالبہ ہیں جنہوں نے سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی، ویسے تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن مزید تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ اب بڑی اچھی بات ہے اس کا بچی کا ہوش میں آنا اور اس کی جی زندگی بالکل. کا بچ جانا، لیکن یہ ایک بڑا تکلیف دہ امر ہے اس فیملی کے لیے، لواحقین کے لیے، ہوں. کہ وہ بچی کے وہ جو جذبات ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو حرکت ہے، یہ ساری زندگی کے لیے ایک بڑا اسے نکلنا ذہنی طور پہ لواحقین کا. پہلی تو بات ہے کہ وینٹیلیٹر بچی کا ہٹا دیا گیا، اور خبر یہ ہے کہ طالبہ نے رشتہ پسند کا رشتہ نہ ہونے پر خودکشی کی کوشش، اور احمد نامی نوجوان سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی. گھر والے اس حق میں نہیں تھے، بچی دباؤ برداشت نہیں کر سکی، بچی نے کہا چلو شادی نہیں ہوتی تو پھر زندگی ختم کر لو. یہ بدقسمتی ہے کہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے، اور اس سے پہلے اسکولنگ ہوئی ہوگی، اس سے پہلے 20-21 سال کی ایج تک، 22 سال کی ایج تک جو ہے ایک گھر والوں نے، پیرنٹس نے ایک اخلاقی تربیت کی ہوگی، اور ایک خواب سے جا کے جو ہے وہ ایک 4 سالہ ڈگری کرنے کے لیے لاہور بھیجا ہوگا کہ وہ اسٹڈی مکمل کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ہاتھ پیلے ہوں گے، وہ کل کو گھر گرہستی کر سکے گی، کوئی جاب کر سکے گی، اپنے بچوں کی پرورش کر سکے گی. مگر یہ بڑا ایک عجیب ٹرینڈ ہے میں کہوں گا.
کیونکہ اس سے پہلے وہ جو اویس والی کہانی وہ بھی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. تو فی الحال یہ جو بچی ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ پریشر کسی طرح کا، یہ کہنا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور نوید خان جو ہیں ان کا، کہ یونیورسٹی کی طرف سے کسی طرح کے پریشر کے کوئی نہیں ثبوت آتے. نہیں ملے ہیں، ٹھیک ہے، شواہد نہیں ہے. شواہد نہیں ہے. اچھا جی. تو اور پولیس کی مزید تحقیقات جاری ہیں. اہل خانہ کے بیان بھی ریکارڈ کر لیے گئے ہیں. میڈیکل بورڈ کی تشکیل نو بھی ہوگی، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 4 جی سے بالکل. 7 ڈاکٹرز کر دیے گئے ہیں. مزید جو ٹریٹمنٹ ہے، جو کمر کا فریکچر ہے اور باقی جو ہیڈ انجری ہے اور اس کے لیے جی. اچھا جی. ٹوٹل کہانی یہ ہے کہ جی طالبہ نے پسند کا رشتہ نہ ہونے اور خاندان کا دباؤ کے باعث خودکشی کی کوشش کی، جس کے بعد اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ پولیس کی انکوائری جاری ہے. پولیس رائے کے مطابق فاطمہ جو نارنگ منڈی کی رہائشی احمد نامی نوجوان سے شادی کرنا چاہتی تھی. لڑکی کے اہل خانہ شادی کے حق میں نہیں تھے، طالبہ کو تعلیم مکمل کرنے پر کہہ رہے تھے. اب اس میں والدین کیا برا کہہ رہے تھے کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لو. ٹھیک ہے جی. شادی نہ ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ فاطمہ نے خودکشی کی کوشش کی. طالبہ نے آخری فون کال بھی احمد کو ہی کی تھی، جس کے بعد اس نے لڑکے کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا. پولیس نے اہل خانہ کے بیان ریکارڈ کر لیے. کیس میں مزید تحقیقات جاری ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور نے کہا ہے کہ جی تاحال یونیورسٹی کی جانب سے دباؤ پریشر کے شواہد نہیں ملے. پولیس نے طالبہ کے کلاس فیلوز اور یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی تفصیلی تفتیش کی ہے. دوسری جانب زخمی طالبہ کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ کی تشکیل نو کر دی گئی ہے. بورڈ کے ارکان کی تعداد 4 سے 7 ہو گئی ہے. بورڈ میں پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر خرم سلیم ہے جی. شعبہ پلمنالوجی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر جاوید مکسی. ایسوسیٹ پروفیسر گائنی ڈاکٹر سائرہ ذیشان شامل ہیں. سینئر ڈاکٹر طالبہ کی مسلسل نگہداشت کر رہے ہیں، جبکہ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل بھی علاج کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں. مزید برآں یونیورسٹی انتظامیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ واقعے کی مکمل چھان بین جاری ہے. تمام پہلوؤں کی چھان بین کے بعد حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی. دریں اثنا جنرل اسپتال میں زیر علاج طالبہ ہوش میں آ گئی. ڈاکٹرز کے مطابق آئی سی یو میں زیر علاج 21 سالہ طالبہ فاطمہ کی حالت میں نمایاں بہتری آئی ہے. مریضہ کو وینٹیلیٹر ہٹا دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ طالبہ فاطمہ اب خود سانس لے رہی ہے، آکسیجن سپورٹ جاری ہے. اس کے علاوہ مکمل ہوش میں آنے کے بعد اس کا جو ہے جی سی ایس لیول 14-15 ریکارڈ ہوا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ فاطمہ کی اپنے اہل خانہ سے بات چیت بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ نیورو سرجیکل ٹیم متحرک ہے. ریڑھ کی ہڈی کی ممکنہ سرجری سے متعلق دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. دوسری جانب چیئرمین میڈیکل بورڈ پروفیسر جودھ سلیم نے پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل کو طالبہ کی حالت پر بریفنگ بھی دی ہے. انہوں نے پرنسپل کو طالبہ کے اب تک کے علاج اور آئندہ کے طبی لائحہ عمل سے بھی مکمل طور پر آگاہ کیا ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اب اس میں جو ہے کہاں پیرنٹس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوتاہی، کوئی اخلاقی تربیت میں کمی، اور انہوں نے تو ایک لاہور جیسے شہر میں دل پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ بھیج دیا، اور وہ فیسیں بھی جمع کروا رہے ہیں، اخراجات بھی دے رہے ہیں، ہاسٹل کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، اور ایک پردیس میں بچی بھی بھیجی ہوئی ہے. مگر اب اچھا یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں کا نہیں ہے غالباً. اب احمد کا تعلق جو ہے اگر وہ نارنگ منڈی سے ہے تو یہ پھر معاملہ تو وہیں سے شروع ہوا. اور پیرنٹس کا بھی جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ان کا موقف اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ تعلیم مکمل کر لی جائے، اس کے بعد جو ہے یہ شادی والا جو معاملہ ہے وہ کر لیا جائے. لیکن وہ بچی بضد تھی، اس نے کہا نہیں. اور جو آپ اس دن بتا رہی تھی کہ جو وہ اسٹڈی بھی کر رہی تھی ہیلتھ ریلیٹڈ، وہ سبجیکٹ بھی اس کا کوئی پسندیدہ نہیں تھا. اس میں بھی تھوڑا معاملہ تھا کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. لیکن اصل کہانی جو ہے وہ نکل آئی ہے احمد کی. امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو بہت بہترین ہو. بہت شکریہ سر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. بائے بائے.